السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، رشتے نبھانے والے بنتے نہیں ہیں بلکہ بنائے جاتے ہیں۔ یہ دنیا اچھی بہنوں، اچھے بھائیوں، اچھی بیویوں اور اچھے شوہروں سے خالی نہیں، لیکن کچھ رشتے آزمائش بن جاتے ہیں۔ کبھی بہنیں بھائیوں کی زندگیاں مشکل بنا دیتی ہیں تو کبھی بھائی اپنی بیویوں کے کہنے میں آ کر اپنی ہی بہنوں سے ناتا توڑ لیتے ہیں، رشتہ ختم کر لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیا رشتے اتنے کمزور ہوتے ہیں، اتنے نازک ہوتے ہیں کہ کسی کے کہنے پر ٹوٹ جائیں، بدگمان ہو جائیں؟ کیا خون کے رشتے اتنے سستے ہیں کہ ذرا سی غلط فہمی، تھوڑی سی بدگمانی یا دنیا کے چند لفظ ان کا رشتہ ختم کر دیں؟ کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ان کا رشتہ ختم کر دیں۔ بھائی اگر بہنوں کے حق میں زیادتی کریں تو یہ بھی ناانصافی ہے، اور اگر بہنیں بھائیوں کی زندگی برباد کریں تو یہ بھی جسٹس نہیں ہے۔ ان کے گھروں میں فساد ڈالیں تو یہ بھی غلط ہے، ایک بہت بڑی برائی ہے یہ۔ اسی طرح اگر کوئی بھائی اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اپنی بہنوں سے لاتعلق ہو جائیں، ان پر الزام لگا کر اپنا رشتہ ختم کر لیں، اپنا ناتا توڑ دیں تو یہ بھی زیادتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی بجائے دوسرے کی باتوں میں آ کر فیصلے کر لیتے ہیں۔ ہم خود سوچنے کی بجائے دوسرے کی نظر سے چیزوں کو دیکھنے لگتے ہیں۔ ہم خود سمجھنے کی بجائے دوسروں کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور پھر ہم فیصلے کرتے ہیں۔ اگر ہم خود دیکھیں، خود سوچیں تو شاید ہم وہ فیصلہ اتنی غلط وے میں نہیں کریں گے جتنا کہ ہم دوسرے کی باتوں کو، سوچ کو فالو کر کے غلط فیصلے کر لیتے ہیں۔ ہماری اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، اس لیے ہم غلط فیصلے کر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، بہنوں کا رشتہ مضبوط ہو تو وہ بھائی کے گھر کی عزت اور محبت کا سبب بنتی ہے۔ بیوی سمجھدار ہو تو وہ شوہر کے رشتوں کو جوڑ کر رکھتی ہے، نہ کہ توڑتی ہے۔ بھائی اگر انصاف پسند ہو تو وہ سب کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، نہ کہ کسی ایک کی باتوں میں آ کر فیصلے کرتا ہے۔ یعنی کہ وہ جینیس ہو، اس کو پتہ ہو کہ رشتوں کو نبھانا کیسے ہے، کس کے ساتھ کتنا کرنا ہے، کس کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، کب کیا کیسے کرنا ہے، یہ ایک انسان کو پتہ ہونا چاہیے۔ رشتے نبھائیں، سمجھداری سے فیصلے کریں، اور کبھی بھی کسی کی باتوں میں آ کر اپنے ہی اپنوں سے دور نہ ہوں۔ دنیا کی باتیں بدلتی رہتی ہیں، دنیا کے تانے بھی بدلتے رہتے ہیں، دنیا کی سوچ بھی بدلتی رہتی ہے۔ آپ اگر کامیاب ہیں تو دنیا آپ کے ساتھ ہے، اور آپ اگر ناکام ہیں تب بھی دنیا آپ کے ساتھ نہیں رہے گی، پھر وہ آپ پر باتیں کرے گی، پھر وہ آپ سے ناخوش ہوگی۔ مطلب دونوں طریقے سے وہ آپ کے ساتھ خوش نہیں ہوں گے، آپ سے کوئی نہ کوئی برائیاں آپ میں نکالتے رہیں گے۔ تو اگر آپ یہ سوچیں گے کہ ہم دنیا کو فالو کریں، ہم دنیا کی سوچ کو فالو کریں، تو یہ بہت ہی غلط ہے۔ آپ نے اپنی خود کی ایک سوچ بنانی ہے، آپ نے خود دیکھنا ہے کہ آپ نے رشتوں کو نبھانا کیسے ہے۔ وہ ایک ورڈ ہے نا ایجوکیشن میں، سچویشنل لیڈرشپ، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کب کہاں میں نے کیسے رشتوں کو نبھانا ہے۔ مگر اپنوں کا ساتھ ہمیشہ رہے تو زندگی خوبصورت بن جاتی ہے۔ اگر آپ اپنوں کے ساتھ رشتے نہیں نبھائیں گے، لوگوں کی باتوں میں آ کر رشتوں کو توڑیں گے، رشتوں کو خراب کریں گے، ان کو تکلیف دیں گے، تو کیا ہوگا؟ نہ صرف آپ اکیلے رہ جائیں گے بلکہ وہ بھی تکلیف میں رہیں گے۔ کچھ رشتے جس حال میں ہیں انہیں اسی حال میں چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ یہ فار دا ٹائم بینگ ہے، مطلب سچویشنل ہے کہ آپ نے کب کہاں ایسا کرنا ہے۔ کبھی کبھی انہیں زیادہ سنبھالنے کی کوشش میں ہم خود بھی بکھر جاتے ہیں۔ انہیں ٹائم دینا چاہیے، انہیں وقت دینا چاہیے تاکہ وہ سمجھیں اور وہ یہ جانیں کہ وہ کہاں پر غلط ہے، انہیں یہ سمجھ آئے کہ وہ کہاں پر مسٹیک کر رہے ہیں۔ تو آپ انہیں موقع ضرور دیں سوچنے اور سمجھنے کا، بالکل ایک دم سے رشتوں پر چڑھائی نہ کر دیں، ایک ایگریشن اور غصہ بھرا ریئیکشن نہ دیں کہ رشتے ہی خراب ہو جائے۔ کیونکہ انسان کی زندگی میں دوسرے انسان کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے نا۔ ہم جو رشتوں میں بٹے ہوئے ہیں یا رشتوں میں بنے ہوئے ہیں، ہم کنیکٹڈ ہیں رشتوں میں، تو اس کا ایک پرپس ہے، ایک مقصد ہے۔ ہم انہی رشتوں کے ذریعے سے آزمائے جائیں گے۔ اوکے، کچھ انسان آپ کو آزمائیں گے، کچھ انسان آپ کو سکھائیں گے، کچھ انسان آپ کا استعمال بھی کریں گے، اور کچھ انسان آپ کو جینے کا صحیح مطلب بتائیں گے۔
اور آپ نے کیا سیکھنا ہے؟ آپ نے جینے کا صحیح مطلب سیکھنا ہے، آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ رشتوں کو نبھانا کیسے ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مٹی کا مٹکا اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والوں کو ہی پتہ ہوتی ہے، توڑنے والوں کو نہیں۔ توڑنے والا تو بڑے مزے سے توڑ کے چلا جائے گا، اسے کوئی دکھ بھی نہیں ہوگا، ریگریٹ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اسے سمجھ ہی نہیں ہے کہ اس نے کھویا کیا ہے۔ اور جس کو سمجھ ہوتی ہے نا، اسے پتہ ہوتا ہے اس کے پاس کتنی قیمتی چیز ہے رشتے۔ آپ ساری دنیا کو کما لو، آپ ساری دنیا کی دولت کما لو، سب کچھ کما لو، لیکن اگر آپ کے پاس اپنے رشتے نہیں ہیں نا، تو آپ دنیا کے سب سے اداس انسان ہو جائیں گے۔ اوکے، غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے کچھ لوگ اتنے جینیس ہوتے ہیں کہ وہ صبر کرتے ہیں اور صحیح وقت کا انتظار کرتے ہیں، وہ اپنے رشتوں کو نبھاتے ہیں، ان کو جوڑ کر رکھتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ صحیح رشتوں کے، اوریجنل رشتوں کے، جو خالص اور مخلص رشتے ہیں، ان کی قیمت کیا ہے۔ اور ایک دن اگر وہ ان رشتوں کو جیت لیں گے، اور انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ ان رشتوں کو ایک دن جیت لیں گے، ان رشتوں کو ایک دن سمجھ آ جائے گی کہ دے ہیو سم تھنگ ویلیویبل پرسن۔ اوکے، ان رشتوں کو ایک دن یقین ہو جائے گا کہ ان کے پاس ایک قیمتی انسان ہے، ان کے پاس ایک ایسا انسان ہے جس کی عزت کرنی چاہیے، جس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، جس کو ویلیو دینا چاہیے، جس کے ساتھ رہنے میں ہی ان کی زندگی کی خوشی ہے، ان کی کامیابی ہے، ان کی زندگی خوبصورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انسان ان کے ساتھ ہے جو رشتے نبھاتا ہے۔ تو رشتے نبھانے والے انسان کو ایک دن اس کی جگہ ضرور ملتی ہے، ایک دن اس کی عزت اور قدر ضرور ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اوکے میں تو کرتی ہی جا رہی ہوں، نبھاتی ہی جا رہی ہوں، لیکن ان ریٹرن مجھے نہیں مل رہا۔ ملتا ہے، ضرور ملتا ہے، اور ایک دن اس انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جو میرے پاس ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ ایک دن زندگی میں ایسا موڑ ضرور آتا ہے کہ اس انسان کو سمجھ آتی ہے کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو وہی انسان ہے جو میرے ساتھ اچھا ہے، وہی انسان ہے جس نے مجھے ہر جگہ پر سہارا دیا ہے، میری ہمت بنا ہے، میری موٹیویشن بنا ہے۔ تو بی گڈ ود یور ریلیشنس۔ اوکے، مخلص رہیں اپنے رشتوں کے ساتھ، جینیس رہیں اپنے رشتوں کے ساتھ، ان کے ساتھ اچھا بیہیویئر کریں، اور یہ سیکھیں کہ رشتوں کو نبھانا کیسے ہیں، اور یہ سمجھیں کہ کب کہاں کس طرح سے رشتوں کو ہینڈل کرنا ہے، کس طرح سے رشتوں کو ڈیل کرنا ہے۔ ڈومیسٹک پولیٹکس میں آ کر رشتوں کو خراب نہ کریں، رشتوں کو ختم نہ کریں، اپنے درمیان ڈسٹینس اور فاصلہ نہ پیدا کریں، کیونکہ یہی رشتے ہیں تبھی زندگی ہے۔ اگر آپ اکیلے ہو جائیں تو آپ کی لائف بالکل پرپز لیس ہو جائے گی، مطلب آپ کی لائف میں کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ پرپز لیس تو نہیں کہوں گی، آپ کی لائف میں کوئی خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ خوشیاں جو ہے نا وہ اپنوں سے ہوتی ہیں، بہن بھائیوں سے ہوتی ہیں، بیوی بچوں سے ہوتی ہیں، ماں باپ سے ہوتی ہیں۔ اگر ان سارے رشتوں سے آپ دور ہو جائیں گے تو پھر آپ ساری دنیا بھی کما لینا تو آپ کو شاید وہ خوشی نہ ہو، کیونکہ آپ کے پاس وہ انسان ہی نہیں ہے جن کے ساتھ بیٹھ کر آپ اس خوشی کو سیلیبریٹ کریں، جن کے ساتھ بیٹھ کر آپ اپنی خوشیاں شیئر کریں، جن کے ساتھ بیٹھ کر آپ ایک ایک لمحے کو جینا سیکھیں۔ اس لیے رشتے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک ایک لمحہ جینا سیکھتے ہیں، ایک ایک لمحہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم خوبصورت بناتے ہیں۔